بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سالانہ نمبر 52 قیام امن عالم میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا مثبت کردار 22 تا 27 جولائی 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ روزنامہ الفضل رواہ کا 7 سالہ جوبلی سووینیر 2013، قسط دوم۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل 26 جولائی 2023۔ روزنامہ الفضل رواہ کے 7 سالہ جوبلی سووینیر 2013 میں شامل اشاعت مکرم فضیل ایاز احمد صاحب کے مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور آپ کی سیرت سے دنیا کو روشناس کروانے میں الفضل اخبار کے کردار کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جس دور میں ہندوستان بھر میں عیسائیوں اور آریوں کی طرف سے خصوصاً اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، بلکہ ان حملوں کا دفاع کرنے کی بجائے مسلمانوں کے علماء عیسائیت کی آغوش میں جا رہے تھے۔ چنانچہ مولوی عماد الدین، تب پادری عماد الدین، اور عبداللہ آتم بن کر گرجوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ نہایت دل آزار کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات پر رقیق حملے کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک روح تڑپ کر اور ایک دل گداز ہو کر آگے بڑھا اور ماہی بے آب کی طرح بے چین ہو کر ان حملوں کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے قلم موجز رقم سے وہ عظیم الشان لٹریچر پیدا کر دیا جس کے بارے میں غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کلم کلا اعتراف کیا جاوے تاکہ وہ محتم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصے تک پست اور پامال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ اخبار ملت، لاہور، 7 جنوری 1911۔ خدمت دین کی اس روایت کو آپ علیہ السلام کی اتباع میں ان مخلصین نے جاری رکھا جو آپ علیہ السلام کی قوت قدسیہ اور فیض علمی اور روحانی سے مستفیض تھے۔ چنانچہ خلافت اولیٰ کے بابرکت دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند دل بند سیدنا حضرت محمود نے الفضل جاری کر کے خدمت اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے اہل قلم احمدیوں کی وہ جماعت سامنے آئی جو نہ صرف والہانہ محبت، دعا اور جوش عشق سے سرشار تھی، بلکہ ان کے ہاتھوں میں وہ قلمی ہتھیار موجود تھے جن کا خمیر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھایا گیا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے قلم سے نکلنے والے مضامین نہ صرف عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مملو تھے بلکہ اپنے اندر عارفانہ رنگ بھی رکھتے تھے۔ یہ امر بھی نہایت حیرت انگیز ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے الفضل کے مضمون نگاروں میں احمدیوں کے علاوہ مشہور مسلمان قلمکار مثلاً خواجہ حسن نظامی، ہندو قلمکار مثلاً لالا رام چند جی، آریہ پروفیسر رام دیو اور سکھ قلمکار مثلاً ڈاکٹر منموہن سنگھ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1928 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جلسہ ہائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تحریک فرمائی اور اس کے ساتھ ہی الفضل نے خاتم النبیین نمبر شائع کرنے شروع کیے جن میں اب تک ہزاروں مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ مضمون نگار نے 1913 سے 1965 کے دوران سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شائع کیے جانے والے مضامین کی فہرست بھی دی ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکی رضی اللہ عنہ کا کلام شامل ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آڑے وقت کی ایک معروف پردرد دعا کا منظوم ترجمہ ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ اے میرے محسن، اے میرے خدا، ایک ہوں ناکارہ میں بندہ تیرا،
ظلم پر ظلم ہوا مجھ سے صدا، تو نے انعام پر انعام کیا، دیکھے عصیاں پہ ہیں عصیاں تو نے کیے، احساں پہ ہیں احساں تو نے، پردہ پوشی کی ہمیشہ میری، انتہا ہے نہ تیری رحمت کی، رحم کر اب بھی تو نالائق پر، تیرا بندہ ہوں عاجز مضطر، دے رہائی میرے اس غم سے مجھے، چارہ گر ہے نہ کوئی جز تیرے۔ مکرم سید قمر سلیمان احمد صاحب اپنے مختصر مضمون میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک چچا نے الفضل اخبار کے حوالے سے چند اعتراضات حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحریر کیے، تو جواباً حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا، پیارے امین، تمہارا خط ملا، جس عمر میں تم نے اعتراض کرنا سیکھا ہے اس عمر میں نے الفضل میں مضمون لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ الفضل کو اپنا اخبار سمجھتے تھے اور اس کی بہتری اور ترقی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اسی ضمن میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ نے 12 ستمبر 1936 کے شمارے میں ایک مضمون بعنوان اخبار الفضل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بازو ہے بھی تحریر فرمایا تھا۔ مکرم عنایت اللہ صاحب اپنی یادداشت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں 1938 میں 3 سال کی عمر میں اپنے خالو جان حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس قادیان میں جا کر رہنے لگا۔ اس زمانے میں محترم خواجہ غلام نبی صاحب ایڈیٹر الفضل تھے، جن کا گھر بھی ہمسائیگی میں ہی تھا، اور میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ جب کچھ سدھ بدھ ہوئی اور لکھنے پڑھنے لگا تو الفضل کو بھی پہچاننے لگا۔ خالو جی تو نہایت انہماک سے سارے الفضل کا مطالعہ فرماتے اور باقی افراد بھی اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق اسے دیکھتے۔ پاکستان بننے کے بعد جب میں سندھ منتقل ہو گیا تب بھی الفضل پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر پڑھائی کے لیے خالو جی کے پاس روا آ کر میٹرک کیا اور پھر لاہور چلا گیا تو بھی الفضل سے تعلق رہا۔ لیکن 1954 میں افغانستان چلا گیا تو الفضل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر 23 سال بعد 1977 میں واپس پاکستان آیا تو الفضل سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا تو باقاعدگی کے ساتھ الفضل کا مطالعہ کرنے لگا۔ اب تو یہ حال ہے کہ چھٹی والے دن تشنگی بڑھ جاتی ہے اور کوئی پرانا اخبار بھی نظر آ جائے تو اسے بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جب تک برسر روزگار رہا تو پورا چندہ ادا کرتا رہا، اور جب ریٹائر ہو گیا تو میری درخواست پر مینیجر صاحب نے رعایتی قیمت پر اخبار جاری کر دیا۔ الفضل اخبار کے حوالے سے مکرم انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب تحریر کرتے ہیں کہ مجھے الفضل پڑھنے کی عادت بچپن میں پیدا ہوئی، کیونکہ والد محترم میاں فضل الرحمان صاحب بسمل سابق امیر جماعت احمدیہ بحیرہ الفضل منگواتے اور باقاعدگی سے مطالعہ کرتے تھے۔ الفضل کے مطالعہ نے ہی مجھ میں لکھنے کا شوق بھی پیدا کر دیا۔ 1967 میں مجھے ایک یوگوسلاوین فرم میں ملازمت ملی تو چند ماہ بعد ایک غیر جماعت انجینئر حبیب الرحمان بھی میرے ساتھ متعین ہوئے۔ پہلے ہی دن انہوں نے میرے پاس الفضل دیکھا تو مجھ سے لے کر پڑھا۔ اس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا خطبہ جمعہ بھی شائع ہوا تھا۔ پڑھ کر کہنے لگے، مجھے آپ کی جماعت سے دیرینہ تعارف ہے، بلکہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے خاندان سے دور کا تعلق بھی ہے، اور میں نے آپ کے خلیفہ ثانی کے کئی خطبات اس سے پہلے پڑھے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحریر میں بھی بڑا جذب اور روانی ہے، لیکن خلیفہ ثانی کی تحریر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج خلیفہ ثالث کا خطبہ پڑھ کر بھی مجھ میں وہی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جوانی میں انہیں حقہ پینے کی عادت پڑ گئی۔ انہی دنوں اپنے ایک زیر تبلیغ دوست کو آپ نے الفضل کا وہ شمارہ دیا جس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا حقہ نوشی کے مضرات سے متعلق مضمون شائع ہوا تھا۔ وہ مضمون پڑھ کر میرے والد صاحب کو کہنے لگے کہ آپ مجھے احمدی بنانا چاہتے ہیں، پہلے یہ مضمون تو پڑھیں اور اپنا حال دیکھیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت توبہ کی اور حقہ توڑ دیا، اور پھر زندگی بھر اس کے قریب نہیں گیا۔ پھر وہ صاحب بھی احمدی ہو گئے، اور بعد میں ان کے ایک بیٹے مکرم عبد الرشید یحییٰ صاحب کو مبلغ سلسلہ امریکہ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مکرم بشیر احمد شاہد صاحب اپنی یادداشت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ الفضل میرے بچپن سے ہی میرا دوست ہے اور اس کے ساتھ میری کئی حسین یادیں وابستہ ہیں۔
مثلاً ایف ایس سی میں اپنے کالج کی لیبارٹری میں ایک پریکٹیکل کے دوران حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں میری آنکھوں میں سلفیورک ایسڈ پڑ گیا۔ اس کے بعد قریباً 1 سال تک میرا پڑھنے لکھنے سے ناتا ٹوٹ گیا۔ بعد میں نے اپنے مضمون تبدیل کر کے ایف اے کرنا چاہا تو سالانہ امتحان میں 6-7 ماہ باقی تھے۔ کالج کے پرنسپل نے کہا کہ تم سائنس پڑھتے رہے ہو اور نئے مضامین کو اتنے مختصر وقت میں کور نہیں کر سکو گے، لیکن پھر میرے اصرار پر کہا کہ اگر دسمبر ٹیسٹ میں اردو کے مضمون میں پاس ہو گئے تو پھر اجازت ہے ورنہ نہیں۔ میں نے اس پابندی کو بخوشی قبول کر لیا۔ جب دسمبر ٹیسٹ ہوئے تو میں اپنی کلاس میں اول آیا اور میرے پروفیسر جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا انہوں نے خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے اتنی اچھی کارکردگی کی وجہ دریافت کی۔ میں تو صرف ایک بات جانتا تھا کہ بچپن سے الفضل کا قاری رہا تھا اور اخبار میں شائع ہونے والے بلند پایہ مضامین سے بہت کچھ اخذ کر لیتا تھا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ بعض گھرانوں میں الفضل آتا تو ہے لیکن بچے تو ایک طرف، بڑے بھی کما حق کہو اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کو بھی الفضل کے مطالعہ کا عادی بنائیں تو وہ اردو کے مضمون کے علاوہ بھی علمی میدان میں بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ مکرم ظفر اللہ صاحب اپنی یادداشت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد الفضل کے عاشق تھے۔ شیخ پورہ کے ایک گاؤں ڈھامکے میں ہمارا واحد احمدی گھرانہ تھا۔ لاہور میں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ملازم تھا جو وہاں ایک احمدی کی دکان پر آنے والا ہمارا الفضل روزانہ کام سے واپس آتے ہوئے ہمارے لیے لے آتا تھا۔ پھر میرے بڑے بھائی لاہور میں ملازم ہو گئے تو یہ فریضہ وہ سر انجام دینے لگے۔ بعد میں یہی ذمہ داری میرے حصے میں آئی۔ میں گھر پہنچتا تو والد صاحب بڑی شدت سے الفضل کے منتظر ہوتے اور اخبار ملتا تو شام کا کھانا اور دوسری ضروریات بھی پس منظر میں چلی جاتی۔ ان کی محویت کا یہ عالم ہوتا کہ اخبار پڑھتے ہوئے کبھی کھانا کھاتے تو لقمہ پلیٹ سے باہر میز کی سطح کو چھو رہا ہوتا۔ مطالعے کے بعد اپنی اخبارات کو والد صاحب مجلد شکل میں سنبھال کر رکھتے جو آج بھی ہمارے گھر کی زینت ہیں۔ مکرم محمد صدیق صاحب امرتسری کا منظوم کلام شامل ہے جس میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ وہ آنکھ کیا جو ذکر الہی میں تر نہیں، وہ دل ہی کیا جسے کوئی عقبہ کا ڈر نہیں۔ یہ اور بات ہے تجھے ذوق نظر نہیں، نور خدا وگرنہ کہاں اور کدھر نہیں۔ یہ فصل گل، یہ حسن گلستان، یہ چاندنی، جلوے تو بے نقاب ہیں اہل نظر نہیں۔ اس جان کائنات کو پانا ہے زندگی، وہ جس کو مل گیا اسے کوئی خطر نہیں۔ سب مشکلوں کا ایک ہی مشکل کشا ہے وہ، اس کے سوا ہمارا کوئی چارہ گر نہیں۔ مشکل کے وقت کام جو آئے وہی ہے دوست، ورنہ جہاں میں دوست کوئی معتبر نہیں۔ مکرم عبد القدیر قمر صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے بعض دوستوں کی الفضل کے حوالے سے خوبصورت یادوں کو بیان کیا ہے۔ مضمون نگار کی اہلیہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھرانے نے احمدیت قبول کی تو گھر میں الفضل بھی آنے لگا۔ میری والدہ مجھ سے پڑھوا کر اخبار سنتی تو میری بھی تربیت ہوتی جاتی۔ ایک روز ایک مربی سلسلہ کے تعلق باللہ کا احوال ایک مضمون میں پڑھا تو میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میری شادی بھی کسی مربی سلسلہ سے ہو جائے۔ جب میری شادی کے پیغامات آنے شروع ہوئے تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی والدہ سے کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم نئے احمدی ہیں، جماعت میں ہمیں کوئی جانتا نہیں، ہمیں مربی کا رشتہ کیسے ملے گا؟ میں نے کہا میری تو یہی شدید تڑپ ہے۔ پھر میں نے دعائیں بھی شروع کر دیں اور آخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری شادی مربی سلسلہ سے ہو گئی۔ مکرم منصور صاحب نے بیان کیا کہ الفضل کا ہمارے خاندان پر یہ احسان ہے کہ ہم نور احمدیت سے منور ہوئے۔ میرے والد مکرم چودھری بشیر احمد صاحب اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ایک قریبی اسکول میں ایک احمدی استاد مکرم ماسٹر ابراہیم شاد صاحب تعینات تھے جنہوں نے الفضل رکھوا رکھا تھا۔ وہ الفضل کا مطالعہ کرنے کے بعد اخبار کو اسٹیشن کے کسی بینچ پر چھوڑ جاتے جسے والد صاحب اٹھا کر ایک الماری میں رکھ دیتے۔ ایک بار شدید بارش کی وجہ سے ڈیوٹی پر کوئی اور نہ آیا اور میرے والد اکیلے ہی بیٹھے تھے تو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے الماری میں رکھے ہوئے الفضل کے پرانے شماروں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جوں جوں یہ مطالعہ آگے بڑھتا رہا تو شکوک و شبہات کے دبیز پردے ہٹتے چلے گئے
اور آخر آپ کا سینہ احمدیت کے نور نے منور کر دیا۔ مضمون نگار بیان کرتے ہیں کہ خاکسار ضلع گوجرانوالا کا مربی ضلع تھا تو مکرم خالد صاحب سے تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کچھ عرصے مطالعہ کرنے اور MTA دیکھنے کے بعد بیعت کر لی۔ چند دن بعد ہی ان کے والدین نے بھی احمدیت قبول کر لی۔ ان کے والد صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ان کے گاؤں کا ایک نوجوان احمدی ہو گیا اور اس نے الفضل لگوا لیا تو اس کی شدید مخالفت شروع ہوگی۔ اس مخالفت سے تنگ آ کر وہ کہیں باہر چلا گیا۔ اب الفضل تو آتا تھا لیکن اسے لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس اخبار میں کیسے مضامین آتے ہیں جس پر مخالفت ہوتی ہے۔ جب اخبار پڑھنا شروع کیا تو اس میں خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نشین تذکرے اور دوسرے علمی مضامین کو پایا جنہوں نے چند ہی دن میں میری کایا پلٹ دی۔ اور میں نے اپنے بیٹے خالد کو نصیحت کی کہ جب بھی تمہارا رابطہ احمدیوں سے ہو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا اور مجھے بھی ملانا۔ خدا تعالیٰ نے ہماری سچی تڑپ کو دیکھا اور آپ لوگوں سے ملا دیا۔ اس خاندان کو الفضل سے بہت محبت تھی اور اس کے مضامین سے ان کے علم میں ایسی جلا آئی کہ دعوت اللہ کی لگن پیدا ہوئی اور خالد صاحب کو مزید 35 بیعتیں کروانے کی سعادت بھی ملی۔ ایک دوست نے بیان کیا کہ میرا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور علاج کے باوجود مرض بڑھتا گیا۔ آخر یوں لگنے لگا کہ ہمارا پیارا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے۔ آخر مجھے خیال آیا کہ الفضل میں دعا کا اعلان کرواؤں۔ خدا نے ایسا فضل کیا کہ جس دن اعلان شائع ہوا اگلے ہی دن سے حالت سنبھلنے لگی اور چند دن کے اندر بیٹا بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس دن سے میں الفضل پڑھتے ہوئے اعلانات کا مطالعہ کرتا ہوں تو بیماروں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ مکرم مظفر احمد درانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ بچپن سے ہی الفضل سے تعلق ہو گیا۔ جب افریقہ میں متعین ہوا تو یہ بھی دیکھا کہ بہت سے افریقن بزرگ الفضل کے مضامین کے مطالعہ کی شدید تڑپ رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے الفضل کے اہم مضامین کا ترجمہ کر کے انہیں سمجھایا جاتا اور مقامی اخبار میں بھی ان کا خلاصہ شائع کروایا جاتا۔ مکرم صفدر نذیر صاحب گولی کی بیان کرتے ہیں کہ میرے بچپن سے ہی اخبار الفضل ہمارے یہاں آتا تھا اور میرے والد محترم تو اس کے شہدائی تھے، خود پڑھ کر اپنے دوستوں کو بھی مطالعے کے لیے دیتے۔ جب میں میٹرک میں تھا تو ہم خانے وال میں مقیم تھے۔ میرے والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ گاڑی میں روا سے الفضل آتا ہے، تم بلٹی چھڑا کر لایا کرو اور اخبار احمدی گھرانوں میں تقسیم کیا کرو۔ میں روزانہ یہ خدمت کرنے لگا لیکن خود مطالعہ کا اتنا شوق نہ تھا۔ ایک دن مخالفین نے اخبار کا بنڈل مجھ سے چھین کر پھاڑ دیا اور مجھے بھی ڈرایا دھمکایا۔ اس واقعے کے بعد میں نے الفضل کو بنظر غیر پڑھنا شروع کیا کہ اس میں کون سی چیز مخالفین کو ناپسند آئی ہے، لیکن اس مطالعے نے مجھے یہی دکھایا کہ یہ تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے والا اور ہماری علمی ترقی کا ذریعہ ہے۔ جب میں دعوت اللہ کے لیے افریقہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اگر الفضل میں ان ممالک کے کسی بزرگ کا ذکر خیر ہوتا تو وہاں کے باشندوں کی خوشی دید نہیں ہوتی۔ مکرم محمد آصف خلیل صاحب نے بتایا کہ جب سے ہمارے گھرانے نے احمدیت قبول کی تو الفضل ہمارے یہاں آنے لگا۔ اخبار آتا تو سارا دن گاؤں میں ہماری دکان پر موجود رہتا اور کئی غیر جماعت بھی اسے بڑے شوق سے پڑھتے اور کہتے کہ تمہارے اخبار میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم پائے جاتے ہیں۔ ہم نئے احمدی تھے، ہماری تو الفضل نے تربیت ہی نہیں کی بلکہ خلافت سے محبت کرنے کے انداز بھی سکھائے، نماز اور مالی قربانی میں قدم بڑھانے کی عادت ڈالی اور پھر میرا زندگی وقف کرنے کا موجب بھی الفضل ہی بنا، اس لیے مجھے اس سے عشق ہے۔ مکرم مقصود احمد قمر صاحب نے بیان کیا کہ میری عمر 10-11 سال تھی تو میری والدہ مجھے اخبار الفضل پڑھنے کے لیے روزانہ احمدیہ مسجد سے ملکہ لائبریری میں بھیجا کرتی اور جب میں گھر آتا تو پوچھتی کہ کیا پڑھ کر آئے ہو۔ اس طرح بچپن سے ہی غور سے اخبار پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ جب میری تقرری تنزانیہ میں ہوئی تو الفضل باقاعدگی سے نہ ملتا، ہفتے میں ایک بار بنڈل کی صورت اخبار آتے تو ہماری خوشی دید نہیں ہوتی۔ ہمارے تنزانین دوست بھی ہم سے الفضل پڑھوا کر سنتے، جن کو اردو سے شدھ بدھ ہوتی وہ خود بھی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ خاص طور پر مولانا محمد یوسف کامبولا صاحب اور ابو طالب صاحب کو الفضل سے عشق تھا۔ ٹبورا کی ایک خاتون تھیں جو خاص طور پر مشن سے الفضل منگوا کر پڑھتی اور بچوں کو سناتی تھی۔
کرم میاں محمد زاہد صاحب آف جھنگ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں میری ڈیوٹی ضلع شیخ پورہ کے ایک مقام پر تھی تو سخت گرمی کے موسم میں نہر کے کنارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے بچوں کو آواز دی کہ مجھے الفضل پکڑا دیں۔ میری آواز نہر کے دوسرے کنارے پر گزرتے ہوئے دو آدمیوں نے بھی سن لی تو ان میں سے ایک نے بوٹ اور جرابیں اتاری، پتلون اوپر کی اور نہر میں سے ہوتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس کا ساتھی بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ احمدی ہیں؟ میرے اسبات میں جواب دینے پر کہنے لگا، میرا نام محمد ارشد ہے اور میں محکمہ نہر میں اوورسیئر ہوں۔ میرے کانوں میں الفضل کا نام پڑا تو نہر سے گزر کر آ گیا کہ ایک تو احمدی دوست سے ملاقات ہو جائے اور دوسرے الفضل بھی پڑھ لوں۔ اسی جگہ ایک روز بیٹھا ہوا تھا، چارپائی پر الفضل بھی پڑا تھا کہ ایک غیر جماعت آ گیا اور اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ جب اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ پڑھے کہ سچی توبہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو عجیب کیفیت اس پر طاری ہوگی۔ وہ بار بار یہ الفاظ پڑھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر بانی جماعت احمدیہ کی یہی تعلیم ہے تو میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ بعد ازاں وہ نہایت مخلص احمدی بن گیا۔ مکرمہ شوکت اسد صاحبہ نے الفضل سے اپنی بے انتہا محبت کا پس منظر یہ بتایا کہ بچپن میں ہم اپنے نانا محترم قاضی عطا اللہ صاحب کے ہاں جاتے تو انہیں اور نانی جان کو الفضل کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتی۔ میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا لیکن کوئی کہانی یا لطیفہ نہیں نظر آیا تو سوچتی کہ یہ اتنی دلچسپی سے کیوں پڑھتے ہیں۔ جب ہم روا آ گئے تو اپنے ماموں محترم قاضی محمد نذیر صاحب لائل پوری کو دیکھا کہ بڑی گہری نظر سے الفضل کا مطالعہ کرتے، نوٹس لیتے اور مضامین کو اہل خانہ سے ڈسکس بھی کرتے۔ یہاں سے مجھے بھی الفضل سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ پھر والدہ صاحبہ نے اخبار لگوا لیا تو مجھے بھی ایسی لگن ہو گئی کہ انتظار رہتا۔ شادی کے بعد جب اخبار نہ ملا تو بڑی بے چینی ہوئی، آخر اپنے شوہر کی دادی کے یہاں سے منگوا کر پڑھتی۔ پھر ایک قریبی احمدی گھرانے کا علم ہوا تو وہاں سے منگوانے لگی اور خود پڑھنے کے بعد 4-5 دوسرے گھرانوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیتی جو خود نہیں لگوا سکتے تھے۔ میں یہ بھی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے تو سب سے پہلے الفضل لگواؤں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو سنا تو میں نے بھی اپنا عہد پورا کیا اور اب الفضل خود پڑھ کر دوسرے گھروں میں بھی بھجوا دیتی ہوں۔ مکرم صوفی محمد اکرم صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1970 میں میری تعیناتی محکمہ محنت لاہور میں تھی اور ہمارا دفتر آبادی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ لاہور میں کسی بھی ہاکر سے الفضل روزانہ مل سکتا تھا۔ میں نے ایک دوسرے دفتر میں اخبار دینے والے ہاکر سے کہا کہ مجھے الفضل دے جایا کرو۔ اس نے کہا کہ صرف الفضل اخبار کے لیے اتنی دور جانا مشکل ہے کیونکہ الفضل پر صرف ایک ٹیڈی پیسہ کمیشن ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ الفضل شروع کرو، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ وہ ایک شریف انسان تھا اور اگلے ہی روز سے اس نے الفضل ہمارے دفتر میں پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر دفتر کے مختلف دوستوں نے اپنے پسندیدہ مختلف اخبارات لگوانے شروع کیے اور چند ہی روز میں 10-12 اخبار رسالے ہمارے دفتر آنے لگے۔ یہ اخبارات سب سے پہلے شعبے کے ہیڈ ایس اے نقوی صاحب MBE کے پاس جاتے اور وہ ہر اخبار پڑھ کر اس پر دستخط بھی کرتے۔ وہ جنرل ضیاء خان سابق صدر کے کزن تھے۔ الفضل پر بھی ان کے دستخط ہوتے۔ پھر باقی سٹاف بھی الفضل پڑھنے لگا۔ بہرحال اب ہاکر بہت خوش تھا، مجھے کبھی الفضل کا بل نہ پوچھتا، بلکہ میں جب بھی اسے پیسے دیتا تو یہی کہتا کہ رہنے دیں، یہ سب کچھ الفضل کی برکت سے ہی ہے۔ مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ شادی سے قبل دوسرے احمدی گھرانوں سے الفضل منگوا کر پڑھا کرتی تھیں۔ شادی کے بعد پہلی عید پر جب شوہر نے پسند کا تحفہ پوچھا تو انہوں نے الفضل لگوانے کی فرمائش کی جو شوہر نے پوری کر دی۔ مکرم محمد انوار الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم محمد عبد الحق صاحب لاہور ریلوے ورک شاپ میں ملازم تھے۔ 1953 کے فسادات کے دوران ان کے دوستوں نے ایک روز پوچھا کہ آپ پر ان فسادات کا کیا اثر ہوا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ سارا دن میں اخباروں میں مخالفانہ خبریں پڑھتا ہوں اور لوگوں سے سنتا ہوں، لیکن جب گھر جا کر اپنا اخبار الفضل پڑھتا ہوں تو سارے دن کی باتوں پر یہ تریاک کا کام دیتا ہے اور راحت و سکون اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ میری تلقین سے 15 افراد الفضل کے خریدار بن چکے ہیں۔ ایک دوست کے غیر احمدی ہاکر نے اسے بتایا کہ وہ بھی الفضل کا خریدار ہے کیونکہ اس میں بڑے اچھے اور تربیتی مضامین ہوتے ہیں۔ کرم ایس اے احمد صاحب امبالہ چھاؤنی سے لکھتے ہیں کہ مالی کمزوری کی وجہ سے آج تک الفضل نہیں خرید سکا۔
اب ارادہ کیا ہے کہ سکہ اڑا کر بچت کی جائے اور الفضل جاری کروایا جائے، پانی خود بھر لیا کریں گے۔ ستمبر 1935 میں ایک انگریز نو احمدی مکرم مبارک احمد فیولنگ صاحب نے لندن سے ایک خط اردو میں ادارہ الفضل کے نام لکھا، جس میں پوچھا کہ ان کی الفضل کی قیمت کب ختم ہوتی ہے تاکہ مزید قیمت ارسال کر دیں۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب کا کلام شامل اشاعت ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ فصیل شب میں یہ روشن دیا ہے، سرے مقتل صداقت کی صدا ہے، سلگتی دھوپ میں باد صبا ہے، میرا الفضل ایک فضل خدا ہے، اگرچہ اس نے ہے طوفان دیکھے، بہت دنیا کے بھی نقصان دیکھے، سلاخیں بیڑیاں زندان دیکھے، کئی فرعون اور حامان دیکھے، مگر حق بات یہ لکھتا رہا ہے، میرا الفضل ایک فضل خدا ہے۔ خدا کی حمد کے نغمات گاتے، ہمیں قرآن کی باتیں سناتے، ہدایت کی طرف سب کو بلاتے، بڑھے جاتا ہے یہ شمع جلاتے، امام وقت اس کا رہنما ہے، میرا الفضل ایک فضل خدا ہے۔ مکرم عبد الباسط چودھری صاحب کا ایک مختصر مضمون شامل اشاعت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہماری دکان ملتان کینٹ میں احمدیوں کی پرانی مشہور دکان ہے۔ والد صاحب نے دکان میں ایک طرف کرسی میز لگائی ہوتی تھی جس پر الفضل اور دیگر جماعتی لٹریچر پڑے رہتے تھے۔ کافی تعداد میں احباب ان کا مطالعہ کرتے۔ ایک ہسپتال کے لیبارٹری اسسٹنٹ باقاعدگی سے آتے اور کہا کرتے کہ عجیب عادت سی ہو گئی ہے کہ جب تک الفضل کا مطالعہ نہ کروں دل ہی نہیں لگتا۔ ایک ٹی وی چینل کے میزبان مجھ سے الفضل لے جاتے ہیں کہ جب وہ کام سے تھک جاتے ہیں اور قلبی سکون چاہتے ہیں تو الفضل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا دور بھی آیا جب الفضل نسبتاً ایک دو دن دیر سے ملنے لگا۔ میں نے ڈاکیے سے وجہ پوچھی تو پہلے تو اس نے ٹال دیا، لیکن پھر ایک دن بتایا کہ جب میں ڈاکخانے سے نکلتا ہوں تو باہر بیٹھا ہوا ایک عرضی نویس مجھ سے اخبار الفضل لے لیتا ہے اور پڑھ کر اگلے روز واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے مطالعے سے میرے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ جناب مخدوم حسن رضا گردیزی صاحب جو حضرت خلیفۃ مسیح صالح رحمہ اللہ کے کلاس فیلو بھی رہے تھے، اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ کے چچا سسر تھے، وہ بھی باقاعدگی سے الفضل کا مطالعہ کرنے ہماری دکان پر آیا کرتے تھے، بلکہ اخبار میں شائع ہونے والے بعض اشعار بھی اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے اور کہا کرتے تھے کہ احمدیوں کے اشعار انتہائی معیاری ہوتے ہیں، جنہیں جب میں کسی مجلس میں سناتا ہوں تو لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ الفضل اخبار کے حوالے سے مکرم انور ندیم الوی صاحب نے اپنی چند خوبصورت یادیں مرتب کی ہیں۔ مضمون نگار رقم دراز ہیں کہ 1965 میں ہم اپنے گاؤں گوٹھ امام بخش میں رہتے تھے۔ ابا جی مکرم چودھری غلام نبی الوی صاحب صدر جماعت تھے۔ میرا اسکول 7 کلومیٹر دور دریا خاں مری میں واقع تھا جو سندھی میڈیم تھا۔ اس وقت سندھ کے تعلیمی اداروں کا معیار تعلیم کافی بہتر تھا۔ وہاں ایک احمدی دوست مکرم سیٹھ صادق احمد صاحب کی آڑت کی دکان تھی جہاں ہمارے گاؤں کی ڈاک بھی آتی تھی۔ یہ ڈاک اسکول سے واپسی پر میں لے آتا جس میں اخبار الفضل بھی ہوتا۔ گاؤں میں بجلی نہ تھی، رات کو لالٹین کی روشنی میں ابا جی مجھ سے اخبار پڑھوا کر سنتے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھاتے۔ جب پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو سندھ کے اسکول بند ہو گئے، لیکن رواہ کے تعلیمی ادارے کھلے تھے، چنانچہ میں رواہ آ کر تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں داخل ہو گیا جہاں سندھی کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے امتحانات میں ہی سندھی میڈیم میں پڑھنے والا یہ سندھی اول آ گیا تو سب حیران ہوئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ دراصل الفضل ہی میرا محسن تھا۔ بعد ازاں الفضل کے لیے مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور ان مضامین پر مشتمل 2 کتب اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ اسی ضمن میں ابا جی کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ انہوں نے 22 سال کی عمر میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے احمدیت قبول کی اور پھر باقی فیملی بھی احمدیت کی آغوش میں آتی گئی۔ آپ نے قریباً 97 سال عمر پائی۔
اور آخری عمر تک الفضل کا روزانہ بے چینی سے انتظار اور پھر مطالعہ جاری رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب، خصوصاً اسلامی اصول کی فلسفی، انفاق قدسیہ اور کشتی نو ان کے سرانے موجود رہتی۔ وفات کے بعد بہشتی مقبرہ رواہ میں مدفون ہوئے۔ مکرم محمد رئیس طاہر صاحب رقم تراز ہیں کہ دفتر الفضل سے 2012 میں پینشن پانے والے مکرم منیر احمد صاحب ابن مکرم سراج الدین صاحب 25 فروری 1974 کو بطور چٹ کلرک بھرتی ہوئے اور پھر قریباً 38 سال بطور انچارج شعبہ اشتہارات خدمت کی توفیق پائی۔ 1976 میں انہوں نے اشتہارات کی مد میں 60,000 روپے کی ریکارڈ رقم اکٹھی کی تو اس وقت کے مینیجر مکرم گیانی عباد اللہ صاحب نے اس نمایاں کامیابی کی اطلاع حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں دی اور یہ بھی لکھا کہ کسی زمانے میں تو ادارے کا بجٹ اتنا ہوا کرتا تھا۔ اس پر حضور رحمہ اللہ نے بھی نہ صرف خوشنودی کا اظہار فرمایا بلکہ تمام کارکنان کے لیے 100 روپے کی رقم بطور انعام بھی منظور فرمائی۔ 1974 میں الفضل کی اشاعت پر سینسرشپ کے دوران مکرم منیر احمد صاحب کو بھی یہ توفیق ملتی رہی کہ اشاعت سے قبل سینسر کے لیے اخبار کی کاپی انفارمیشن آفس سرگودا میں لے جایا کریں۔ اس وقت ایک کاتب مکرم منور احمد صاحب بھی سرگودا میں رہائش پذیر تھے، ان سے کاپی لکھوانے کے لیے بھی آپ بارہا سرگودا کا سفر کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ 1984 میں الفضل اخبار پر پابندی لگا دی گئی جو مسلسل 4 سال تک جاری رہی۔ اس دوران کارکنان کو فارغ کر دینے کا بھی جواز نہ تھا، چنانچہ وہ وقت کے بہترین استعمال کے لیے اور کچھ آمد پیدا کرنے کے لیے دفتر میں بیٹھ کر لفافے بنایا کرتے تھے اور پھر ان کو بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ روزنامہ الفضل رواہ کے 100 سالہ جوبلی سووینیر 2013 میں کئی ایسے بزرگوں کا ذکر ہے جو الفضل کا مطالعہ کرتے تو درخواست دعا کے اعلانات پڑھتے ہوئے خاص طور پر دعا بھی کرتے۔ اسی طرح خصوصی شمارے میں بہت سے ایسے واقعات بھی شامل ہیں جب اخبار میں دعا کا اعلان کروایا گیا اور خدا تعالیٰ نے فضل فرمانا شروع کر دیا۔ مثلاً مکرمہ آمد الحفیظ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد محترم حکیم منور احمد عزیز صاحب کو 18 نومبر 2012 کی صبح اچانک منہ سے اتنا وافر خون آنا شروع ہوا کہ منہ کے آگے جو کپڑا بھی رکھتے وہ خون سے بھر جاتا۔ فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، ایمرجنسی میں چیک اپ ہوا لیکن کوئی وجہ سمجھ نہ آئی، آخر ICU میں منتقل کر دیے گئے۔ جب تمام ٹیسٹ کلیئر آئے اور بیماری کا کچھ پتہ نہ چلا تو میری والدہ نے دفتر الفضل میں رابطہ کر کے دعا کی درخواست لکھائی۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے احباب کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور چند گھنٹوں میں شفا ہو گئی، جبکہ ڈاکٹروں کو بیماری کی وجہ پھر بھی معلوم نہ ہو سکی۔ روزنامہ الفضل رواہ کے 100 سالہ جوبلی سووینیر 2013 میں دنیا کی پہلی کتاب کی اشاعت کے عنوان سے لکھا ہے کہ یورپ میں چھاپے خانے کا باقاعدہ آغاز تو 15ویں صدی میں جان گوٹنبرگ نے کیا تھا، مگر 1900 میں تاؤ مذہب کے پیروکار ایک راہب کو ترکستان میں ڈن ہانگ کے مقام پر ایک کتاب ملی تھی جس کا نام ڈائمنڈ سترا تھا۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی تصاویر اور ان کی تعلیمات کے 7 اوراق پر مشتمل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شیٹ کی لمبائی 2.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ ہے۔ جب ان 7 اوراق کو مکمل طور پر کھولا گیا تو 16 فٹ لمبا اسکرول بن گیا۔ اس کتاب کے ایک برق پر عبارت اور 6 اوراق پر گوتم بدھ کی تصاویر ہیں جن میں گوتم بدھ اپنے چند مرد اور خواتین پیروکاروں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ تصویر میں 2 بلیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ کتاب کے آخر پر یہ تحریر ہے کہ یہ کتاب 11 مئی 868 عیسوی کو وانگ چی نے مفت تقسیم کرنے کے لیے چھاپی تاکہ اس کے والدین کی یاد کو دوام حاصل ہو۔ الفضل اخبار کے حوالے سے مکرم محمود انور صاحب خوشنویس کی چند ایمان افروز یادیں شامل اشاعت ہیں۔ مضمون نگار بیان کرتے ہیں کہ خاکسار 1979 میں روزنامہ الفضل رواہ کے شعبہ کتابت سے منسلک ہوا اور بعد میں ہیڈ کاتب کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی۔ اسی دوران اخبار لیتھو سے آف سیٹ پرنٹنگ پر منتقل ہوا جو کاتبوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا کیونکہ زرد پیپر سے بٹر پیپر پر سیاہی کے ساتھ لکھنے کی تبدیلی ہمارے لیے بہت دقت طلب تھی۔
خاکسار کو ہمہ وقت اور پھر جز وقتی طور پر کسی نہ کسی رنگ میں 2002 تک الفضل میں خدمت کی توفیق عطا ہوتی رہی۔ اپنی ملازمت کے دوران مجھے مکرم یوسف سہیل شوق صاحب کی شفقت ہمیشہ حاصل رہی۔ چنانچہ اس خدمت کے دوران ایک بار مجھے اپنی والدہ کی اچانک بیماری کی اطلاع ملی جب میں دفتر میں بیٹھا اخبار کے پہلے صفحے کی کتابت کر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں فوری طور پر گھر پہنچا تو والدہ کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ میں نے انہیں ہسپتال لے جانے کا سوچا تو والدہ نے کہا کہ تم سلسلے کا کام جاری رکھو، خدا تعالیٰ مجھے ضرور شفا دے گا کیونکہ تم اسی کے کام میں مصروف ہو۔ چنانچہ خاکسار دوبارہ کام پر دفتر میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے والدہ صاحبہ بھی روح صحت ہو گئیں۔ اسی طرح ایک بار خاکسار کو سخت بخار تھا۔ رات گئے مکرم شوق صاحب تشریف لائے اور بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ضمیمہ فوری شائع کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا دفتر جانا ہے۔ اپنی حالت سوچ کر ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ والدہ محترمہ نے حکم دیا کہ فوراً اٹھو اور تیار ہو جاؤ، حضور کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ تعالیٰ بخار اتار دے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ ایسے کئی معجزے دیکھے ہیں۔ ایک دن حضور نے مجھے اپنے دفتر میں یاد فرمایا اور حاضر ہونے پر الفضل کا شمارہ میرے سامنے رکھ کر فرمایا، مجھے تمہاری کتابت میں نکھار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ الفضل اخبار کے حوالے سے مکرم خواجہ عبد المومن صاحب کی نظم شائع ہوئی ہے جس میں سے انتخاب پیش ہے۔ نعمت ہے میرے مولا کی الفضل ہمارا، محمود کا اخبار ہے 100 جان سے پیارا، ہر روز بڑے شوق سے پڑھتے ہیں شمارا، مضمون بھی نظمیں بھی عجب رنگ ہے سارا، یہ نہر ہے وہ جس نے کیا سب کو ہے سیراب، ہر سمت ہی بہتا ہے اسی نہر کا دھارا، الفضل نے بخشی ہے میرے شعروں کو برکت، الفضل کا مجھ پر بڑا احسان ہے بھارا، الفضل کی ہو جوبلی 100 سالہ مبارک، روشن رہے دانش کا ادب کا یہ مینارہ۔ صداقار ابن سعید۔